बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं खैरियत से हूँ। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक मशहूर टीचर, फ्रीलांसर, ट्रेनर हैं, ठीक है, एक अच्छे यूट्यूबर हैं और एक कंपनी के सीईओ हैं जिसका नाम है डिज़ाइन वैली, जनाब शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। जी शुक्रिया बहुत, आपने रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका क्योंकि ज़्यादातर जो वक्त है वो फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में गुजरा है, तो इस फील्ड में आप कैसे आए? वो कौन से हालात थे, वो कौन से वाक़यात थे? कौन सी फील्ड में? फ्रीलांसिंग की सर फील्ड में। अच्छा, देखिए मैं प्रोग्रामर हूँ, मार्केटर हूँ। जी सर। तो मैं शुरू से ही काम कर रहा हूँ कोई अरसा 20-22 साल से। जी सर। तो इसमें तो फ्रीलांसिंग ही है जो अपने आप आपको अपनी तरफ खींचेगी और आपने पैसे कमाने हैं। जी जी। तो फ्रीलांसिंग इसलिए नहीं करते आपके शुरू में ही फ्रीलांसिंग के ज़हन में रखें। मैं तो पहले जॉब कर रहा था, प्रोग्रामर था, तो मैंने फिर आगे फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी। जी सर। सर आप डिज़ाइन वैली के सीईओ हैं। जी जी। सर ये अदारा जो है ये कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रहा है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने के मतलब सिखा रहा है? हाँ जी, पहली बात जो हमारा अदारा ट्रेनिंग करता है उसका नाम डिज़ाइन वैली नहीं है। वो डिज़ाइन वैली हमारी कंपनी है जो प्रोग्रामिंग करती है, मार्केटिंग करती है क्लाइंट्स के लिए। जी सर। जो अदारा हमारा ट्रेनिंग करवाता है उसका नाम है नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस। जी सर। जी सर। इसमें हम एफिलिएट मार्केटिंग करवाते हैं, GBOB कोर्स जो सिर्फ मैं करवा रहा था, तो अब कुछ और लोग भी करवाते हैं, लेकिन ये कोर्स दस्याब है। वेब प्रोग्रामिंग के मतलब का 2-3 कोर्सेज हैं और फेसबुक कॉमर्स और दराज का कोर्स नेक्स्ट इसमें आ रहा है। और एक यूट्यूबिंग के मतलब कोर्स आएगा जिसमें आपने अगर यूट्यूब पे काम करना सीखना है, अगर आपने एज ए होस्ट काम करना है तो वो किस तरह करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, हर चीज़ ये करवाएंगे। सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में समर वेकेशन का जो है पीरियड चल रहा है, एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड है तकरीबन 1.5-2 माह का, तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो घरों में फारिग हैं, तो उनको इस पीरियड में क्या करना चाहिए कि वो मुस्तकबिल में कुछ कमा सकें, कुछ अर्न कर सकें? पहली बात यह है कि कमाने का ज़हन में रखेंगे ना जी सर, तो बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। जी सर। इसलिए बच्चों को पहले सबसे पहले ड्राइव कीजिए आपके कोई ना कोई हुनर सीखें, कोई ना कोई जो उनको पसंद आए। जी सर। तो जब ये कोई हुनर सीखेंगे उसी में से रास्ते निकलते हैं कि पैसे कमाएं। अब देखिए मैं कभी ये नहीं कहता कि बच्चे ऑनलाइन काम ही करें, अगरचे ऑनलाइन काम का आइंदा रुझान काफ़ी सारा होगा तो फ़ायदा पहुंचेगा बच्चों को, लेकिन अगर बच्चों को कोई लोकल काम पसंद है आप उनको वही करवाइए, कोई ना कोई हुनर सिखाइए। जी सर। बच्चों को इल्म जो है ना वो तरबियत उनकी जो शख्सियत बेहतर करता है, लेकिन जो हुनर है कोई भी उनकी कमाई को अच्छा करेगा। मतलब कि इस पीरियड में भी उनको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए बच्चों, फ्री नहीं रहना, घर में नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल। तो सर इसी तरह ही हमारे मुआशरे में मोस्टली पाकिस्तान में जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो हाउस वाइफ हैं, वो घरों में ही रहती हैं ज़्यादातर, जो मोस्टली वो जो ख़वातीन हैं, तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो क्या करें कि वो घर में कुछ इनकम का सोर्स उनका बन जाए और वो इनकम कर सकें? रिकमेंड मैं कभी भी कोई कोर्स नहीं करता। जी सर। वो कोर्स क्यों रिकमेंड नहीं करता कि देखें आप किसी बंदे को बूफे पार्टी में जाकर कहेंगे ये फलां सिखाओ, उससे कौन सी चीज़ पसंद है वो उसको देखना चाहिए। अगर किसी बंदे को आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम सिखाया, उसको पसंद ना हुआ, वो काम नहीं करता। आप उनकी पसंद नापसंद पहले देखिए, अगर नहीं है तो उनको बनाइए किस तरह से, उनको पहले दिखाइए किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो खुद इनमें से चुने कि फ़लाँ चीज़ बेटर है जो उनकी तबीयत को सूट करती हो। रिकमेंडेशन जो बंदा भी करेगा उस बंदे की गलती होगी। पता क्यों? मुझे मेरे मिजाज का पता है जो मुझे चीज़ सूट करती है। मैंने प्रोग्रामिंग से, मार्केटिंग से पैसा कमाया, मैंने ज़िंदगी बना ली, लेकिन क्या यही चीज़ कोई दूसरे बंदे को सूट करती है? जवाब है नहीं। मतलब हो सकता है डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। हाँ जी। जी सर। तो सर आप एक कामयाब यूट्यूबर भी हैं, तो यूट्यूब पे आपका जो एक्सपीरियंस है, ये जो जर्नी है, ये आपका कैसा रहा और आपने कब यूट्यूब को स्टार्ट किया? ठीक है, और नए आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे?
پہلی بات تو میں نا باقی دوستوں کی طرح یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے کام نہیں کرتا. میرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے تو میں ان کو اپنے ادارے میں بھی سکھا نہیں پاتا. اور میرا شروع سے ہوتا ہے میں سکھانے کے لیے بھی پیسے لازمی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز ہو آن لائن ہو, اگر بندہ سیکھنا چاہے سیکھ لے, ورنہ ہماری مینٹرشپ میں اس کا ذاتی فیصلہ ہو. ہم وہ بھی کبھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آ کے کورس کریں. تو یوٹیوب کا سارا اس لیے لیا تھا کہ یہاں پہ ماس لیول پہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں گے, آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا لیں گے. اور لوگ سیکھ سکیں زیادہ. بالکل, اگرچہ اس سے پیسے آتے ہیں اور میں پیسوں کے لیے آپ دیکھیں کبھی چینل پہ میرے ویڈیوز کم آتی ہیں کبھی زیادہ آتی ہیں. اگر مجھے اس کے پیسوں کا ہوگا تو پھر تو میں روٹین سے ویڈیوز کرتا رہوں گا. ایکسپیرینس اس کا بہت اچھا ہے کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے, آپ کو دیکھتی ہے, پسند کرتی ہے. وہ پوری پاکستان میں بلکہ کئی ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ آپ کو جانتے ہیں. یہ اچھا ہے. تو سر یہ نئے جو آنے والے یوٹیوبرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی یوٹیوب پہ آئیں اور کچھ کمائیں, ٹھیک ہے, اور اپنی اسکلز کو لوگوں سے شیئر کریں, ان کے لیے آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اس پہ مطلب بہتری کام کر سکتے ہیں؟ بہتر کام کا یہ ہے کہ اگر جو پہلے سے چل رہی چیزیں جیسے نیٹ سے ویڈیوز اٹھائیں, ان کو ایڈٹ کریں, فلاں کریں, ایسا کام نہ کریں. آپ اپنا ذاتی کانٹینٹ بنانے پہ, اپنی شناخت بنانے پہ وقت خرچ کیجیے. اگر آپ کے سبسکرائبر 10,000 بھی ہوں گے نا تب بھی آپ یوٹیوب کے پیسوں بھی دھیان نہ کیجیے, اور اس کے ذرائع موجود ہیں. ہماری اس میں جو فری کورسز پہ آ رہا ہے اس کو سیکھیں, اس سے دیکھیں اور کون سے اس کے ذرائع ہیں جیسے پیسے کمانے. یوٹیوب کے متعلق سر آپ کا کورس آ رہا ہے ہمارا کورس, یہ انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہوگا. باری باری اس کے لیکچرز کے آئیں گے. اس پہ ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ نے خالی یوٹیوب سے پیسے نہیں کمانے, اور بھی ذرائع ہیں. آپ کے 5 سے 10 سبسکرائبر اگر ہوں گے آپ تب بھی کما لیں گے. لازمی نہیں کہ بہت ساری ویوز ملیں, بہت سارے ہوں. اگرچہ اگر آپ نے یوٹیوب سے ہی پیسے کمانے ہوں گے پھر ایسے موضوعات چنیں جو وائرل ہو سکیں. جی اگر مطلب کہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے اس سے ہی پیسے کمانے ہیں. پھر روڈ شوز ہیں, نیوز ہیں, وائرل نیوز پہ کام کیجیے, ان میں آپ کو یوٹیوب سے ہی زیادہ پیسے آتے ہیں. یوٹیوب سر اگر میں نے موسٹلی دیکھا کہ جو بندہ یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرتا ہے تو سب سے جو زیادہ پرابلم آتی ہے وہ کیمرہ فیس کرنے کی جو باری ہے وہ اس کے لیے مشکل آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ کیا آسانی ہے اس میں کہ اس لیے میرے چینل پہ نا میرے چینل پہ اس کی ویڈیو ہے جس میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے پریکٹس کریں گے. اگلے 15 منٹ کے اندر آپ کی جو کیمرہ شائنس ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہو جائے گی. ہاں جی, وہ ویڈیو چاہیں آپ اپنے اسکرین پہ دکھا دیجیے گا. اس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ضرور رکھوں گا, ڈالوں گا, اور وہ ناظرین آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. پریکٹس کیجیے بس. ہاں سر. تو سر یوٹیوب پہ آنے کے لیے جو تیسری چیز ہے, وہ تیسرا کوسچن ہے جو میرا, کہ ایک اچھا کنٹینٹ ہی یوٹیوب پہ کامیاب ہوتا ہے. تو اچھا کنٹینٹ کریٹیوٹی جو ہے, بہترین کنٹینٹ کریٹ کرنا, یہ سر جو اسکل ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا کنٹینٹ صرف ایک ہوتا ہے. جی سر. جس کنٹینٹ سے جو ویور ہے یا اس کا ریڈر ہے وہ مستفید ہو سکے. اگر آپ جگہ کو جسٹ فیل کریں گے نا, اچھا کنٹینٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں میرے چینل پہ دیکھیے گا, شروع میں ایسی ویڈیوز تھیں, میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی, جس طرح کے کپڑے پہنے جہاں بیٹھے ویسے ہی لگا دی تھی. بس یہ تھا میرے پاس جو علم تھا وہ لوگوں کو چاہیے تھا, تو لوگوں نے اس کو دیکھا, لہٰذا اس کے ویوز اچھے خاصے ہیں. لیکن اگر میں یہ فوکس کرتا خالی کہ کپڑے اچھے پہن لوں یا فوکس کرتے, اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس نا لوگوں کو دینے کے لیے کیا چیز ہے یہ دیکھیے, وہ اگر نہیں ہے حاصل کیجیے. اگر آپ دیکھیں وائرل نیوز بھی ہیں تو اس میں آپ ریسرچ کیجیے کون سی چیزیں وائرل چل رہی ہیں, اور ان کے متعلق آپ سوالات اچھے انداز سے نوٹ کیجیے. اگر آپ نے انٹرویو کرنے ہیں تو سوالات بہت میٹر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو آڈینس ہے سوالات ہی دیکھتی ہے موسٹلی جو ان سے ریلیٹ کرتے ہوں. فار ایگزامپل آپ مجھ سے اگر یہاں پہ جی بی او کے متعلقہ سوالات کرتے جس میں ہوتا کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں کتنی % ریشو اس کی ہے پاس ہونے والوں کی, یا لوگ کام کس طرح سے شروع کریں ہیں فلاں, تو یہ لوگوں کے پین پوائنٹس کو ایڈریس کرنے والی بات ہے. ایسے سوالات کے جواب بعد بھی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. اگر ہم سمپلی کسی کی سٹوری کو سننا چاہیں تو پھر دیکھیں کئی لوگ نا سٹوری سنتے بھی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, لیکن بہت لوگ سٹوری سن کے مستفید نہیں ہوتے. تو دوسری چیز ہے جیسے وائرل نیوز میں آتا ہے, وائرل نیوز میں آپ اگر فرض کیا عامر لیاقت صاحب کی بھی بات چلی ہے, آپ باقی چینلز کے اوپر دیکھیں جو سوالات کے جوابات ملے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہٹ کے ہو تو لوگ انشاءاللہ واچ کریں گے. الگ چیز, ڈفرینس تھوڑا رکھیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو سر آگے میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کو دنیا بہت کامیاب ترین سمجھتی ہے, اپنے ملک میں سمجھ لیں کہ کہتے ہیں جی فلاں بندہ بہت ہی کامیاب ہے,
اس کی زندگی میں بھی بڑے مسائل اور مشکلات ہوتی ہیں. کیا ایسا ہے کہ اس کی کامیاب لوگوں کی زندگی میں بھی مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں؟ کامیاب لوگوں کی زندگی میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان مسائل کو فیس کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. بس اتنا فرق ہے. جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی میں کم مسائل ہوتے ہیں. جی سر. تو لفظ زندگی جو ہے سر، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ لفظ زندگی متعلق سوال کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں کس اینگل سے آپ نے اس کو کور کرنا ہوگا. فار ایگزامپل آپ اس کو خوشی سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس کو کیریئر سے جوڑنا چاہتے ہیں، کس حوالے سے. زندگی جو ہر بندے کا اپنا خاص موقف ہے کہ اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. میرا موقف صرف اتنا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ پیدا ہوئے تھے تو آپ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے فرق پڑتا ہو. اگر نہیں فرق پڑتا تو کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں. بس اتنا اس کا فرق ہے. تو آخر میں سر آپ پاکستانی قوم اور خصوصی طور پہ جو یوتھ ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام وہ دینا چاہتا ہوں جو لوگوں نے ماننا نہیں ہے. اب مجھے ایک عرصے کے بعد ڈسکرائب کیجیے گا تفصیل سے. مجھے ایک عرصے کے بعد جا کے اس کی سمجھ آئی تو اس لیے میں تو اس کو مانتا ہوں. جی سر. تو باقی میں پیغام بھی دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو کہ یہ مانیں. وہ ویژن تھا قائد رحمۃ اللہ کا، جو ان کا سلوگن تھا ایمان اتحاد تنظیم. جی سر. 3 چیزوں پہ آپ یقین رکھیے، ان پہ کام کیجیے، انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. ان کے بغیر زندگی میں مشکلات زیادہ آتی ہیں اور انسان ناکام ہونے کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ ان کو زندگی میں پراپرلی لے کے آئیں گے، زندگی آگے اچھے انداز سے بڑھے گی اور آپ کا دوسری دنیا کے لوگوں سے انشاءاللہ فرق آ جائے گا، ترقی کریں گے آپ. جی سر. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ انٹرویو، چھوٹا سا جو انٹرویو ہے، یہ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو ناظرین ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے